ضلع مستقر عادل آباد کے شانتی نگر میں واقع صنوبر اردو اسکول میں خصوصی نشست برائے سرپرست کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں اسکولی طلباء، سرپرست صاحبین، اساتذہ اکرام و منتظمین مدرسہ شریک رہے۔ اس موقع پر مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران محمد عبدالعلیم و محمد اسماعیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسابقت کے دور میں تعلیم یافتہ افراد کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنے غربت کو آڑ میں نہ لاتے ہوئے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائیں۔ جس اسکول میں قابل اساتذہ ہوں گے اسی اسکول کے طلباء ضرور قابل بنیں گے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے ایک اچھے اسکول کا انتخاب کریں جہاں بہتر سے بہتر تعلیم کا نظم ہو۔ کسی اسکول میں ظاہری زیب و زینت دکھانے سے طلباء کا مستقبل روشن نہیں ہوتا، بلکہ اچھی تعلیم سے مستقبل سنورتا ہے۔ منتظمین نے مزید کہا کہ بچوں کو شریک مدرسہ کروانے کے بعد والدین کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی تعلیمی حالات کا جائزہ لیں تاکہ طلباء اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کسی مخصوص میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے سے روزگار نہیں ملتا، بلکہ آپ جس کسی بھی میڈیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں اس میں قابلیت پیدا کرنا چاہیے۔ تعلیم یافتہ قابل فرد کبھی بے روزگار نہیں رہتا۔ ایم اے علیم نے کہا کہ صنوبر اردو اسکول جاریہ تعلیمی سال سے عزم نو کے ساتھ عادل آباد قلب شہر میں قدم رکھ چکا ہے، جہاں پر ایک اچھی تعلیم کی فراہمی کے ساتھ طلباء و اولیاء طلباء کی رہنمائی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جماعت اول تا پنجم داخلے مفت دیے جا رہے ہیں، خواہش مند حضرات کا خیر مقدم ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے 9492336919 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ عادل آباد سے مطیع الرحمان کی رپورٹ۔ ہم 300 روپے کمانے کے لیے صبح 6 بجے گھر سے نکل جاتے، شام میں 6 بجے گھر کے لیے آتے۔ اگر یہ بچے کے اوپر اچھی توجہ دے کے، ان کو اگر اچھی تعلیم دے کے آپ پڑھا لیے، کل کو نوکری کو لگا تو یہ بچہ مہینہ 30 سے 35 ہزار آپ کو دیتا، تو یہ آنے والا یہ بھی آپ کا سرمایہ ہے۔ آپ آج کے 300 روپے کے روزگار کو دیکھتے، آنے والے 30,000 کے روزگار کو ٹھکرا دیتے، اور وجہ ایک ہی رونا رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مشکل ہے۔ اور آج کے دور میں آپ نکال کے دیکھیے، یہی غریب کے بچے پڑھ کے کلیکٹر، IPS آفیسرز بن رہے۔ تمدن کے ایوان کا معمار ہے یہ، ترقی کے لشکر کا سالار ہے یہ۔ علم کے متعلق ایک شاعر نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اردو میڈیم اسکول کے متعلق عوام کا نظریہ یہ ہے، اردو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا نوکریاں ملنے کا ہے کہ بچوں کو پڑھائے تو بس ہے؟ بچوں کو انگلش میڈیم پڑھائیے، ٹھیک ہے پڑھائیے، جس کے پاس حیثیت ہے وہ پڑھا لیتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اردو پڑھنے سے نوکری ملتی ہے یا انگریزی پڑھنے سے ملتی ہے، اردو پڑھنے سے نہیں ملتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ 2 + 1 5 ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے ہیں، لیکن غلطی سے ہوتے ہیں۔ 2 + 1 3 ہونا چاہیے، لیکن کسی نے 5 کہہ دیا تو ہو جاتے ہیں، لیکن غلطی سے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں سے یہ بات نکال لیجئے کہ اردو میڈیم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ آج کل کا زمانہ اردو کا نہیں رہا ہے، سب لوگ انگریزی پڑھتے ہیں، ان کے بچے بہت بڑے اسکول میں جاتے ہیں، ہاں جاتے ہیں، ان کی حیثیت ہے انہیں پڑھا لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اگر آپ پیچھے ان کا جائزہ لیں گے، جیسے لال بہادر شاستری ہے، عبدالکلام وغیرہ ہے، تو ان کے اسکول ایسے کوئی بڑی بلڈنگ والے نہیں ہوا کرتے تھے، بہت چھوٹے اسکول ہوتے تھے۔ وہ خود کا تھیلا لے جاتے تھے اور بچھا کر بیٹھتے تھے اور اسی کو بیگ میں ڈال کے لے جاتے تھے، پھر بڑی بڑی دور تک پہنچے ہیں۔